بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالکن جنونی گھوڑی تھی، رات ہوتی تو مجھے پاس سلا لیتی۔ میں 10 سال کا تھا، شرم کے مارے دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹا رہتا، لیکن ایک رات مالکن نے مجھے گود میں اٹھایا اور زمین پر لٹا دیا۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا، تھوڑی دیر بعد میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات مالکن میرے اوپر بیٹھ کر، میں دیوار کی طرف منہ کر کے سو رہا تھا۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن آج کل جو میرے ساتھ معاملات ہو رہے تھے وہ میری سمجھ سے باہر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مجھے کسی نے بڑی بے دردی سے اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے چادر اپنے منہ پر کر لی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے چادر میں سے منہ نکال کر جب باہر دیکھا تو وہ عورت میرے سر پر کھڑی تھی۔ اس کے بال لمبے لمبے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر وہ میری طرف۔ میرے بابا کی عمر بہت زیادہ تھی، میں ان کی آخری اولاد تھا اور میری عمر بھی کم تھی۔ ہم لوگ پہاڑوں پر رہتے تھے۔ میرے بابا ایک نرم دل انسان تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک بہت ہی امیر آدمی آیا جس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وہ رات ہمارے گھر پہ رکا۔ وہ میرے بابا کو پہلے سے جانتا تھا۔ میرے بابا اپنی جوانی میں اس کے گھر نوکر کا کام کرتے تھے۔ اس نے بابا سے خوب ساری باتیں کی۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ بابا ان کے گھر میں نوکر تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی رشتہ دار آیا ہے۔ پھر باتوں باتوں میں اس نے نہ جانے کیا بات کر دی کہ صبح میرے بابا نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تو ان سیٹھ صاحب کے ساتھ جائے گا اور ان کے گھر میں کام کرے گا۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کی بیوی اکیلی ہوتی ہے، گھر میں کوئی چیز منگوانی پڑتی ہے اور گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے، اس لیے ان کو ایک لڑکے کی ضرورت ہے۔ تو گھر کا سودا سلف لا دیا کرنا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، تو میرے بابا نے کہا کہ اتنا آسان کام مل رہا ہے، یہاں پہاڑوں پر مشکل کام کرنے کو تیار ہیں اور شہر نہیں جانا چاہتا۔ ارے ان کا بہت بڑا بنگلہ ہے، وہاں پر تو آرام سے رہے گا، بہت اچھے انسان ہیں، نوکروں کو بھی گھر کے لوگوں کی طرح رکھتے ہیں۔ میرا وقت ان کے ساتھ بڑا اچھا گزرا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہیں تو میں ہی چلا جاتا۔ میں اپنے بابا کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا اور میں سیٹھ صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ سیٹھ کا نام اللہ رکھا تھا۔ راستے میں انہوں نے مجھے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر دی اور کہا کہ گھر میں کام تھوڑا زیادہ ہوگا تو پریشان تو نہیں ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی تھوڑی غصے والی ہے، اس کو دیر سے کام کرنا پسند نہیں ہے، جب وہ تمہیں کوئی کام کہے گی تم جلد از جلد کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب جی، میں جلد از جلد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ان کے گھر میں آ گیا۔ واقعی ان کا گھر بہت بڑا تھا اور گھر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر ابھی کوئی شادی کی رسم ہوئی ہے۔ ابھی تک گھر چمک رہا تھا اور سجاوٹ بھی ہوئی پڑی تھی۔ مجھے انہوں نے میرا کوارٹر دکھا دیا جو کافی بڑا تھا۔ میں تو اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سوتا تھا اور مجھے سونے کے لیے ایک ہی چارپائی ملتی تھی۔ یہاں پر پورا کمرہ میرا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی میری جیب میں 10,000 روپے رکھوا دیے اور کہا کہ جب مالکن کوئی چیز مانگے تو لے کر آنا اور جب پیسے ختم ہو جائیں تو ان سے اور لے لینا، ورنہ اس میں سے کاٹتے رہنا، بار بار ان سے پیسے نہ مانگنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پیسوں میں سے تم نے کچھ کھانا پینا ہو تو تم کھا سکتے ہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میں زیادہ تر گھر سے باہر رہتا ہوں، بیوی اکیلی ہوتی ہے، گھر کا خیال بھی کرنا ہے، کر لو گے نا؟ میں نے کہا کہ جی کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے پہاڑوں پر رہنے والے لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، چاہے ان کی عمر چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے۔ صاحب جی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے شفقت دی اور کہا کہ گھر کا خیال رکھنا۔ وہ اگلے کچھ دن کے لیے باہر چلے گئے۔ ان کی بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، بہت پیاری تھی، لمبے قد کی تھی لیکن خاموش رہتی تھی۔ صبح بہت دیر سے اٹھتی تھی، میں صبح صبح ہی جاگ جاتا تھا، لیکن وہ 12 بجے اٹھا کرتی تھی۔ پھر باہر آتی تھی، دیکھتی تھی کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، نوکروں سے پوچھتی تھی کہ کیا پکا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، مجھے بھی کوئی چیز منگوانے کا بول دیتی تھی۔ اس کے بعد واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔
آج صاحب کی گھر سے باہر رات تھی، لیکن جب رات ہوئی تو مجھے بیگم صاحبہ نے بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ جی، میں تو یہ سوچ کے پریشان تھا کہ اس ٹائم کہیں مجھے باہر نہ بھیج دیں، کیونکہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی چیز نہیں منگوانی، میں اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم اس کمرے میں سو جاؤ۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ میں یہاں کیسے سو سکتا ہوں؟ میرے لیے تو اپنا کمرہ تھا، لیکن مجھے صاحب جی نے کہا تھا کہ صاحبہ کی کوئی بات نہ ٹالنا، نہیں تو ان کو غصہ آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ جا کر بستر پر ہی سو جاؤ، جبکہ پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہاں سوؤں گا، کیونکہ اس کمرے میں تو کوئی صوفہ بھی نہیں تھا، اور زمین پر سونے کا کہتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سردی بہت تھی اور سردیوں میں مجھے زمین پر لیٹنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ انہوں نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو میں نے سر جھکا لیا، مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا، اسی لیے دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا، بالکل دیوار سے لگا پڑا تھا۔ وہ دوسری سائیڈ پر آ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بیگم صاحبہ سو رہی تھی۔ میں چپکے سے اٹھ گیا کیونکہ مجھے جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ میں باہر آ گیا تو مجھے مالی نے کہا کہ تم اندر سے کہاں سے نکلے ہو؟ تمہارا کوارٹر تو اس طرف ہے۔ میں نے کہا کہ میں اندر ہی سویا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اندر سونے کی کیا ضرورت تھی؟ کس نے کہا تمہیں اندر سونے کے لیے؟ تمہیں کوارٹر دیا ہے تو تم وہاں پر کیوں نہیں سوئے؟ مالی اس خاندان کا پرانا خدمتگار تھا اور میں تو ابھی نیا آیا تھا، اس لیے وہ مجھ پر روب جما رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا۔ اس بات پر مالی خاموش ہو گیا اور اس نے کوئی اور جواب نہیں دیا۔ میں بھی اپنے کاموں میں لگ گیا۔ بیگم صاحبہ بہت غصے والی تھی۔ ایک دن اسی مالی کو ڈانٹ رہی تھی کہ میں نے یہاں پر ایک گلاب کا پودا لگایا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ مالی نے کہا کہ بیگم صاحبہ، گلاب کا پودا اگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ تو سوکھ گیا۔ لیکن وہ اس کو اس طرح ڈانٹ رہی تھی کہ جیسے مالی نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو نوکری سے نکلواؤں گی۔ مالی نے کہا کہ بیگم صاحبہ، میں پچھلے 30 سال سے اس خاندان کی خدمت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی خدمت کر رہے ہو، پودوں کو مار دیتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں۔ بھاڑ میں گئی تمہاری خدمت، تمہیں تو میں صحیح کرواؤں گی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کبھی مجھ سے ہی نہ غصہ ہو جائے، کیونکہ میری تنخواہ اچھی اور یہاں پر بہت سہولتیں تھیں۔ میں پیسے گھر بھیجتا تھا، ان لوگوں کے لیے وہ پیسے بہت زیادہ ہوتے تھے، وہ بہت خوش ہو جاتے تھے۔ اتنے پیسے میں وہاں پر رہ کے بھی کبھی نہیں کما سکتا تھا، اس لیے مجھے یہ کام اور جگہ بہت پسند تھی۔ میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا کہ کہیں بیگم صاحبہ کو مجھ پر غصہ نہ آ جائے۔ صاحب بیچ میں کچھ دن کے لیے آ بھی گئے تھے، لیکن اس کے بعد واپس چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا کہ نہیں، مالی والا معاملہ بھی انہوں نے خود ہی سنبھال لیا تھا۔ مالی کو نوکری سے نہیں نکالا تھا، شاید بیگم صاحبہ کو ہی سمجھا دیا تھا کہ اس طرح نہیں کریں، یہ پرانا نوکر ہے اور خاندانی ہے، اس لیے بیگم صاحبہ کی اپنی ہی حرکتیں تھیں، ان کو ہر چیز بالکل وقت پہ چاہیے ہوتی تھی۔ ذرا سی بھی غلطی ہوتی تھی تو وہ برداشت نہیں کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ چیزیں نہیں منگواتی تھی اور مجھے ضرورت سے زیادہ پیسے بھی دے دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھ سے بہت پیار سے پیش آتی تھی۔ صاحب جی پھر سے باہر چلے گئے، ان کا کام ہی ایسا تھا، وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ مالکی نے مجھے پہلے سے ہی کہا ہوا تھا کہ جس دن صاحب جی گھر پر نہ ہوں تم نے کمرے میں آ کر سونا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بات صاحب جی کو پتہ ہے یا نہیں۔ اگر ان کو بات پتہ تھی تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی اور کل کو ان کو اس بات سے کوئی مسئلہ ہوتا تو میری نوکری تو سیدھی چلی جاتی۔ میں تو ان دونوں کے بیچ میں ہی پھنس گیا تھا۔ آج پھر میں سو رہا تھا، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح 4 بجے کے بعد میری آنکھ لگ جاتی، لیکن پورے 6 بجے میں اٹھ جایا کرتا تھا، کیونکہ ہماری عادت تھی کہ ہم صبح ہی اٹھتے تھے۔ مالکن دیر تک سوتی رہتی تھی، وہ پورا دن مجھ سے اور کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ ایک دن تو میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گیا۔ کچن میں بہت سارا کھانا بن رہا تھا، مجھے لگا کہ آج کسی مہمان نے آنا ہے۔
تو میں نے کھانا بنانے والی سے پوچھا کہ کیا آج کسی مہمان نے آنا ہے؟ اگر کوئی سامان چاہیے تو مجھے بتا دو، لا دوں گا۔ اس نے کہا کہ سامان تو کوئی نہیں چاہیے اور مہمان بھی کوئی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کہ پھر یہ اتنا سارا کھانا کس کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ مالکن کے لیے۔ میں نے کہا کہ وہ اتنا سارا کھانا کھائے گی کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، کبھی کبھی ان کو اچانک بہت بھوک لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ کھانا کھاتی ہیں۔ میری مدد کر دو اگر فارغ کھڑے ہو تو۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مدد کر دیتا ہوں، کیونکہ میں تو فارغ ہی رہتا تھا اور وقت نہیں گزرتا تھا۔ وقت گزرنے کے لیے میں نے سوچا کہ اس کی مدد ہی کر دوں گا۔ میں نے کھانا بیگم صاحبہ کے کمرے میں رکھا۔ ابھی میں نے ایک ڈش رکھی تھی، مجھے لگا کہ وہ باقی سب کچھ رکھنے کا انتظار کریں گی، لیکن جو ایک ڈش رکھی تھی وہ اس کو کھانا شروع ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح کھانا کھا رہی تھی۔ میں کبھی کسی انسان کو اس طرح سے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، خاص کر اتنے امیر لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ امیر لوگوں کو تو کھانا کھانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ تو بڑی تمیز تہذیب سے کھاتے ہیں، لیکن مالکن عجیب طریقے سے کھا رہی تھی۔ میں دوسری ڈش لے کر آیا تو وہ پہلی ڈش ختم کر چکی تھی۔ میں نے باقی کا سامان بھی وہاں رکھ دیا اور اس نے کہا کہ باہر چلے جاؤ، اور میں باہر چلا گیا، لیکن دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، جہاں سے جھانک کر میں دیکھ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ دونوں ہاتھوں سے کھا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ایسا تو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگا۔ خیر، میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور میری زندگی کے دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک رات بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ اتنا زیادہ بھیانک طوفان میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، نہ ہی سنا تھا۔ میں بیگم صاحبہ کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ بڑے صاحب گھر پر نہیں تھے۔ میں جاگ رہا تھا لیکن سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بیگم صاحبہ بھی جاگ رہی ہیں اور وہ بالکل خاموش بیٹھی، نہ تو بول رہی تھی نہ کسی سے بات کر رہی تھی، اپنے فون میں مصروف تھی، بس چپ چاپ بیٹھی تھی اور ایک نقطے کو گھورتی جا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے بیٹھے بیٹھے سو رہی ہیں، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھی، وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے عجیب سی آواز آئی۔ ایسا لگتا تھا کہ مالکن اپنے آپ سے بول رہی تھی، لیکن اتنی تیزی سے بول رہی تھی کہ ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اگلے ہی پل کچھ ایسا ہوا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ مجھے دو مضبوط ہاتھوں نے چادر سمیت ہی اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ میں حیران رہ گیا، مجھے چوٹ بھی لگ گئی۔ میں نے چادر سے اپنے منہ کو چھپا لیا کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا کون کر سکتا تھا؟ کیا اس کمرے میں کوئی اور تھا؟ اگر یہ مالکن نے کیا تھا تو وہ بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی، پھر ان کے اندر اتنی طاقت کیسے آئے گی؟ میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو مالکن میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خون اترا ہوا تھا۔ اس نے مجھے پھر سے اٹھا کر دھکا دینے کی کوشش کی کہ وہاں پر اچانک سے بڑے صاحب آ گئے اور انہوں نے مالکن کو سنبھالنا شروع کر دیا اور مجھے اشارہ کیا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ساری رات کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، کبھی ڈاکٹر آتا تھا، کبھی ایمبولینس آتی تھی، کبھی 1122 والے آتے تھے۔ صبح ہوئی تو مجھے مالک نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں یہ بات بتانی چاہیے تھی۔ دراصل یہ میری کزن ہے اور بیوی بھی۔ اس کی پہلے کہیں شادی ہوئی تھی اور اس کا ایک بچہ تھا جو اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی اور اس کے شوہر نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی، لیکن یہ ابھی بھی نارمل نہیں ہے اور انہی یادوں میں کھوئی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی ہے، اچانک سے ہی اپنا آپ کھو بیٹھتی ہے اور اس کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس کے کمرے میں سوتے ہو۔ اس بات کے بارے میں اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں اگلے دن ہی بتا دیتا کہ ایسا نہ کرو تو بہتر ہے، لیکن شاید اس نے باقی سب نوکروں کو منع کیا تھا کہ مجھے یہ بات نہ بتائی جائے۔ پر اب تم اس کے کمرے میں نہیں رہو گے اور اسے دور ہی رہو گے۔ اگر تم یہاں کام کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، اگر نہیں کرنا چاہتے تو بے شک جا سکتے ہو، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ بیمار ہے۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن مالکن سے دور ہی رہوں گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا
اور کہا کہ میں اپنی مرضی کا کام کروں، اب میں وہیں پہ رہتا ہوں، کام وغیرہ کرتا ہوں۔ مالکن کی حالت اچانک خراب ہو جاتی ہے، ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو سکون دے، اولاد کے دکھ میں جل رہی ہے، اللہ ان کو خوشیاں دے، ان کو جلدی سے اولاد دے دے تاکہ وہ اس دکھ سے نکل سکے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔